بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جلسہ یا یہ جو کیا گیا ہے تمام، اس کا آج کا عنوان ہے نیا پاکستان. تو نئے پاکستان کے عنوان سے ابتدا کرتے ہیں. ہزاروں جنگل سے نکلا ہوں کچھ اس طرح تنہا، ہزاروں جنگل سے نکلا ہوں کچھ اس طرح تنہا، جسے ہو غرور آئے کرے شکار مجھے. دعوت دیتا ہوں جناب میاں ذوالفقار صاحب کو. عمران خان جوید ہاشمی پاکستان پاکستان لئی میں دن رات کلاتے کھلواں گا شکارے پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نعبدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاؤز. میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، سب کو میرا سلام. اس محفل کو سجانے کا مقصد عمران خان نے جو نیا پاکستان بنانے کی کوشش اور آواز اٹھائی ہے، اس کو یہ پیغام دینا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہزاروں اور کروڑوں ساتھی پاکستان میں نیا پاکستان بنانے کی کوشش میں مصروف ہیں، ان کو یہ احساس دلانا ہے کہ ہم ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ شانہ بشانہ اپنی ہر توانائی کو استعمال کرتے ہوئے اس وقت تک ہمت اور جرأت سے چلتے رہیں گے اور اپنی کوشش جاری رکھیں گے جب تک ہم نیا پاکستان بنا کر دم لیں گے اور اس کو فتح کریں گے. اب میرا پہلا ہدف یہ ہے کہ آپ جس گھڑی کا ہمیں انتظار تھا 11 مئی کا، 17 سال ہو گئے ہماری پارٹی پہلی دفعہ انتخاب میں شریک ہونے جا رہی ہے، اور وہ گھڑی، وہ انتظار کی گھڑی بہت قریب آ پہنچی ہے. اور میں آپ کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو ووٹ ہے وہ ایک آپ کی قوم کی امانت آپ کے پاس ہے، اور یہ آپ کا قومی فریضہ ہے کہ اس ووٹ کو آپ نے جہاں بھی آپ کو موقع ملے استعمال کرنا ہے. آپ نے اپنی آواز کو دبا کر نہیں رکھنا، کیونکہ یہ امانت آپ کی اگر صحیح جگہ استعمال ہوگی تو انشاءاللہ فتح و کامیابی اور ترقی پاکستان کا مقدر بنے گی. اگر آپ نے اس میں غلطی کی تو اس کا خمیازہ ہمیں دور تک بھگتنا پڑے گا. صرف 5 سال نہیں، شاید وہ قرضہ اتارنے میں ہمیں 50 سال لگ جائیں. جو پہلے ایک آدمی کے اوپر، پاکستانی کے اوپر، ایک فرد کے اوپر 30,000 تھا، اور آج اس کی اماؤنٹ 80,000 ہو چکی ہے. اس لیے ہمیں بڑا سوچ سمجھ کر ووٹ دینا ہوگا، اور خصوصی طور پر اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ یہ ووٹ کی اہمیت بہت ہی اہم ہے. اور ہم نے جب ووٹ دینا ہے تو یہ موازنہ کرنا ہے، یہ انالیسس کرنا ہے کہ سابقہ حکمرانوں نے، سابقہ جو سیاستدان ہیں، انہوں نے اس ملک کو کس طرح چلایا. آیا انہوں نے آپ کے بنیادی حقوق کو پورے کیے، یا ان کی دفاع کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کیا؟ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں 3 بنیادی حقوق. سب سے پہلا آپ کا بنیادی حقوق ہے آپ کی صحت. جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی صحت، اور جوان اور بوڑھا اس کی صحت یعنی ہیلتھ، اس کے اوپر ہماری حکومتوں نے کیا کیا. نمبر 2 تعلیم و تربیت اور آگاہی، اس کے لیے انہوں نے کیا کیا. نمبر 3 آپ کا روزگار. تعلیم و تربیت کے لیے جب بعد میں آپ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کو روزگار آیا، انہوں نے مہیا کیا، یا اس کے مواقع زیادہ بنائے، یا جو پیچھے روزگار چلتے آ رہے تھے انہوں نے اس روزگار کو محفوظ کیا. یعنی یہ 3، اور اس کے بعد سیکیورٹی یعنی چوتھا
یہ 4 چیزیں جو ہیں آپ نے ووٹ دینے والے نے یہ سوال کرنا ہے اپنے آپ سے اور انالیسس کرنا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے اور پچھلے سابقہ حکمرانوں نے یہ کیا کیا. یعنی یہ یاد کر لیں، ہیلتھ، ایجوکیشن، روزگار، جابز اور سیکیورٹی. اگر یہ 4 سوالوں کا جواب اگر آپ کو پازیٹیو ملے تو پھر آپ نے ووٹ دینا ہے اس کو، وگرنہ آپ اپنے دماغ میں یہ فلم دہرا لیں. آپ ماشاءاللہ میڈیا کے وساست سے تمام حالات سے آگاہ ہیں، اپنے دماغ میں یہ فلم چلا کے دیکھیں کہ پچھلی سابقہ دوار میں کیا ہوا، تو کہیں آپ کو نظر آئے گا کہ ایفیڈرین کا قصہ چل رہا ہے اور اربوں کی کرپشن ہو رہی ہے. کہیں آپ کو نظر آئے گا کہ سمواسٹاتین جو ہارٹ ٹربل کے لیے دوائی دی جاتی تھی اس کے زمرے میں 150 بندہ 150 سینئر شہری جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں. اور کہیں آپ کو رینٹل پاور کے قصے نظر آئیں گے، اور کہیں آپ کو ریلوے، پی آئی اے اور سٹیل مل کی کباڑہ کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ اور تو اور سیکورٹی کے سلسلے میں جب آپ دیکھیں گے، جس کو آپ کراچی پاکستان کی شہر، میں اس کو آگ اور خون کا دریا کہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے اس کی وہ حالت بنا دی ہے کہ جو پاکستان کے لرز اٹھتا ہے جب آپ اس کی فلم دیکھتے ہیں. تو جب آپ یہ فلم دیکھیں گے تو یقیناً میں آپ سے گزارش کروں گا کہ خدا را اپنی نظر ان حکمرانوں سے، اپنی نظر، اپنی شفقت، اپنا ووٹ ان حکمرانوں سے اٹھا لیں اور ان کو ووٹ نہ دیں، بلکہ ووٹ اس کو دیں جس نے آپ کو تبدیلی کا نعرہ دیا ہے، جس کا عزم ہے کہ پاکستان کو تبدیل کر کے، اس گڑے سلے نظام کو تبدیل کر کے ہم نے فتح اور کامیابی حاصل کرنی ہے. تو لہٰذا اس لیے ووٹ دیتے ہوئے ضرور یہ سوال کریں. اور میری آپ سے یہ گزارش ہے، جس طرح میرے ساتھیوں نے آپ سے بھی کہا کہ پاکستان میں اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوستوں کو یہ پیغام دیں تاکہ وہ ہر بندے کو، ہر ذی شعور کو یہ شعور دے دیں کہ اس نے اچھے طریقے سے سلیکشن کر کے ووٹ دینا ہے. اس کے بعد میں دوسری بات جو پاکستان سپریم کورٹ کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے کہ ہم سب کو پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے اور ڈالنا چاہیے. لیکن بادل نخواستہ یہ کہتا ہوں کہ ہر روز یہ خبریں تو آتی ہیں کہ ووٹ ڈالنے کی اجازت مل گئی ہے اور سافٹ ویئر تیار ہو گیا ہے، لیکن یہ کبھی کسی سے ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکتا یہ ووٹ کب، کہاں اور کیسے ڈالا جائے گا. لہٰذا میری آپ کی طرف سے اور میں اپنی طرف سے یہ سپریم کورٹ سے اور حکومت پاکستان سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم پاکستانیوں کو صرف دودھ دینے والی گائے کی طرح تصور نہ کیا جائے، بلکہ ہمارے حق اور حقوق کی بات کی جائے اور ہمیں ووٹ کا حق دیا جائے. جس طرح دوسرے ممالک کی ایمبیسیز میں ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں، اسی طرح ہماری ایمبیسی کو وہ سافٹ ویئر دیا جائے اور وہ انتظام کیا جائے کہ ہم اپنی رائے کا حق کا، اپنے ووٹ کا استعمال کر سکیں. اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ، میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور یہ خواب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، بلکہ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں انشاءاللہ جب بھی کبھی مجھے موقع ملا، جہاں بھی موقع ملا، میں یہ آواز اٹھاؤں گا کہ ہمیں نہ صرف ووٹ کا حق دیا جائے بلکہ صوبائی، قومی اور سینٹ میں ہمارے اوورسیز پاکستانی کی موجودگی اور نمائندگی وہاں ہونی چاہیے. کیونکہ جو مسائل کا حل مسائل سننے والا نہیں بلکہ مسائل سے گزرنے والا وہاں پیش کر سکتا ہے، قوانین کو بدل سکتا ہے، وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے نواب، چودھری اور باریاں لگانے والے آپ کی بات نہیں کر سکتے. اس لیے تناسب کے حساب سے اگر تناسب ایک نمائندے کا، قومی اسمبلی کا یا صوبائی اسمبلی کا ایک ملک میں پورا ہوتا ہے تو وہاں سے اس کو ایک ملک کو دیا جائے. اگر یہ 2 ملک یا 3 ملک مل کے وہ تناسب پورا کرتے ہیں تو ان کی نمائندگی اسی حساب سے ہونی چاہیے. اور میں انشاءاللہ اس کے اوپر کام کروں گا، آپ لوگوں کے تعاون سے ہم سب مل کر کام کریں گے اور یہ ہدف حاصل کر کے رہیں گے. عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد.
اس کے بعد میں تھوڑا سا آپ کو اپنی جو عمر بھائی نے بتایا، جیسے میں خواہشمند تھا امیدوار اس کے لیے پی پی پاکستان پروونشل اسمبلی پنجاب کے لیے اپنے حلقہ سیالکوٹ سے 123 سے، تو میں اللہ کے فضل سے جیسے انہوں نے کہا، آپ نے دیکھ رہے ہیں ہم 4 بھائی ہیں یہاں پہ، اور چاروں ماشاءاللہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ درد اور دکھ ہے کہ پاکستان کو بدلنا چاہیے، پاکستان کی تقدیر کو بدلنا چاہیے۔ اسی طرح میرے ایک بھائی وہاں پہ ہیں جنہوں نے بہت ہی ہوم ورک کیا ہوا ہے، اور ہم نے ایک ٹرسٹ بھی وہاں پہ بنایا ہوا ہے پاکستان میں جو چل رہا ہے، جہاں پہ ہم فائنانشلی اور ایمبولنس سروسز اپنے گاؤں کو اور اپنے علاقے کو مہیا کی ہوئی ہیں۔ تو میں وہاں پہ گیا، میں نے اپلائی کیا، لیکن اتفاق کی بات کہ یہ کہ 4 ہفتے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کے سٹنگ جو ان کے صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے جن کا نام عمران اشرف ہے، انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا، اور مجھے اوپر قیادت سے یہ پیغام دیا گیا کہ میاں صاحب آپ تو نظریاتی کارکن ہیں، ورکر ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر نہیں جانے والے۔ میں نے کہا بے شک، لیکن اگر اس بندے کو ٹکٹ نہ دی گئی تو یہ ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سر تو کٹتا ہے وفا والوں کا، ہم نے آپ سے وفا کی ہے۔ میں درخواست دی الیکشن کمیشن کو، لیکن اس کو پرسو نہیں کیا، اور میں نے کہا چلے میں فرانس میں جو تھوڑے سے کاروبار کے معاملات ہیں ان کو حل کر کے واپس آ جاتا ہوں، لہٰذا میں یہ 4 تاریخ کو وہاں پہ جو پرسو کرنے کا ڈیٹ تھی، اور 5 کو میں واپس آ گیا، پرسو نہیں میں نے کیے، اور وہ انہوں نے رکھ دیے سائٹ پہ، یا اس کو کہتے ریجیکٹ کر دیے۔ اب میں یہاں پہنچا تو اتفاق دیکھیں، آپ اس کو قسمت کی ستم ظریفی کہیں گے، اور میں اس کو معیشت ایزدی کہوں گا، اور اس پہ میں خوش ہوں۔ جب میں یہاں پہنچا تو 17 تاریخ کو مجھے ٹیلی فون کال آئی، میاں صاحب آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا جی آپ جان رہے ہیں میں کہاں؟ جی ہم آپ کو تلاش کر رہے ہیں، آپ کا ٹکٹ ہم نے ایشو کرنا ہے، جاری کرنا ہے، آپ فوراً پہنچیں۔ میں نے کہا جی وہ کیوں؟ انہوں نے کہا جی وہ بندہ عمران اشرف بضد ہے کہ مجھے قومی اسمبلی نے 110 سے ٹکٹ دی جائے، اگر آپ ٹکٹ نہیں دیتے تو میں نہیں لڑوں گا الیکشن، تو لہٰذا آپ کی جگہ خالی ہو گیا، آپ فوراً واپس آ جائیں۔ میں نے کہا خدا رہا، میں نے تو پرسو نہیں کیا اپنی درخواست کو، وہ تو اب سائٹ پہ لگ چکی ہے، لہٰذا یہ ستم ظریفی میں اس کو نہیں کہوں گا، معیشت ایزدی کہوں گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتری ہے، میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، اور میں اسی جذبے کے ساتھ انشاءاللہ چند دنوں میں میرا بھائی میاں سجاد، میاں سرفراز اور کاشف، ہم چاروں بھائی 25 کو جا رہے ہیں پاکستان، اور اسی جذبے کے ساتھ وہاں سے اپنے حلقے سے ہم نے پی ٹی آئی کو کامیاب کرنا ہے۔ اور یہاں بھی میں شکر گزار ہوں عمر صاحب کا، انہوں نے ایک ڈیوٹی مجھے سونپی ہے، وگرنہ یہ ڈیوٹی لینے کا کچھ مقصد ہے۔ آپ جانتے ہیں گروپ یہاں بن چکے ہیں، اگر میں اس سے پہلو تہی کروں یا نظر چڑھاؤں تو میرے ڈرپوک سمجھا جاؤں گا، لیکن میں آپ سب کو عہدوں کی کوئی بات نہیں، ہم سب نے آپ کو عہدے بھی دینے ہیں اور ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ہم نے پی ٹی آئی کو چلانا ہے اور ان لوگوں سے بچانا ہے جو پی ٹی آئی کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی ذاتی خواہشات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس کو ڈنر پارٹی کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے پی ٹی آئی کو اس سے بچانا ہے اور اس کو انشاءاللہ اوپر بلندیوں پہ لے کے جانا ہے۔ میں سب بھائیوں کی، افضال گوندل صاحب واپس آئے ہیں، میں شکر گزار ہوں ان کا، میرے تسلیم بھائی صاحب جنہوں نے اس پارٹی کو یہاں ڈرائنگ روم سے نکال کر اس پنڈال میں لائے، یہ ان کی کوشش ہے، تسلیم صاحب، ہاں جی، اور دوسرے سب ساتھی جو آنے والے نئے ساتھی ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں، یہ پی ٹی آئی کے ساتھی ہیں، یہ پاکستان کے ساتھی ہیں، یہ اچھائی کے ساتھی ہیں، یہ فتح اور کامیابی کے ساتھی ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کو جیتیں گے۔ میں آپ کا ایک دفعہ بہت شکریہ گزار ہوں، آپ یہاں تشریف لائے اور میرا ساتھ دیا، تھینک یو ویری مچ۔ اور ایک اور
ایک بات یہ آج دن ہے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں علامہ اقبال صاحب کی وفات کا 21 اپریل اور علامہ صاحب مجھے فخر ہے میں اس شہر سے بھی ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کبھی نہ مایوس نہیں ہوئے انہوں نے ہمیشہ امید کی ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی اسٹیمپ لاؤ پی ٹی آئی عمران خان اب آپ لوگوں سے التماس کرنا ہے کہ ضمیر کا سودا نہیں کرنا، ضمیر کی آواز پر ووٹ دینا ہے آپ نے۔ تو یہ آخر پہ میں شعر پڑھنے لگا ہوں۔ ربانی یہ کہتا ہے، بندہ نہ چیز، ربانی یہ کہتا ہے اٹھا کر باہر گلی میں پھینک دو، ربانی یہ کہتا ہے اٹھا کر باہر گلی میں پھینک دو، یہ جو تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔